कहानी एक गहरे बर्फ से ढके जंगल में शुरू होती है। दो भूखे आदमी सर्दी से बचने के लिए एक मुर्दा आदमी का गोश्त खा रहे थे। उनका तीसरा साथी जो थोड़े फासले पर बैठा था, इस हौलनाक हरकत में शामिल होने से साफ इनकार कर देता है। उसकी तवज्जो सिर्फ चौथे आदमी पर थी, जो बर्फ में पड़ा था, मर चुका था, जिसका गोश्त बाकी दो आदमी खा रहे थे। फिर तीनों ने शदीद सर्दी और खौफ का सामना करते हुए आगे का सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन वो खामोशी से आगे बढ़ते रहे। अचानक दोनों आदमी एक साथ रुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कुछ खौफनाक देखा। ताहम ये खौफनाक मंजर तीसरे आदमी के लिए पोशीदा था, जिसने उसकी घबराहट को मजीद बढ़ा दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इनके साथी के साथ क्या हो रहा है। अगले ही लम्हे दूसरे दो आदमी घबरा कर तेजी से भागे। अचानक एक आदमी पर मॉन्स्टर ने पीछे से हमला कर दिया। मॉन्स्टर की दाढ़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल पोशीदा था। कुछ ही लम्हों में नादीदा मॉन्स्टर ने बेरहमी से आदमी को फाड़ डाला, जबकि दूसरे दो साथी खौफ से जमे हुए खड़े थे। कहानी फिर कई साल आगे बढ़ जाती है। अब हम एक जोड़े को देखते हैं, एथन और नेट। नेट एक दिमागी अस्पताल में था, क्योंकि उसे दिमागी मसाइल थे, और एथन उसकी सालगिरह पर उसे मिलने आया था। ताहम उसका असल इरादा उसकी सालगिरह की तकरीब के लिए अस्पताल से निकलना था, इसलिए उसने उसे छुपाने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर इथन ने गार्ड को अपने करीब जाने के लिए केक पेश किया। जैसे ही गार्ड करीब आया, इथन ने जानबूझकर वो काफी फेंक दी, जो वो उस पर गिर पड़ी। अचानक हंगामा रही में गार्ड खुद को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी लम्हे इथन ने बड़ी एहतियात से उसका शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। उसने जल्दी से मौके को गनीमत जानते हुए नेट को अस्पताल से बाहर निकाला और दोनों अस्पताल से भाग गए। अगले मंजर में कहानी जंगल के बीच में एक कैंप साइट तक पहुंचती है, जहां नेट की सालगिरह मनाने की तैयारियां जारी थी। उसके दोस्त सजावट और दीगर इंतजामात कर रहे थे। इसी दौरान नेट का बड़ा भाई कैंप पहुंच गया। नेट और टेडी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ताहम मेपा नामी लड़की टेडी को वहां देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है वो नेट की सालगिरह की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। टेडी ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसका ख्याल है कि नेट को दिमागी अस्पताल में होना चाहिए था। टेडी के विपा से नेट पर इसकी राय पूछी, लेकिन उससे पहले कोई जवाब दे इथन और नेट पहुंच गए। हर कोई खुशी से उनका इस्तकबाल कर रहा था। बाद में खैमे में बैठा मिपा नेट को राजी करता है कि उसे टेडी को एक और मौका देना चाहिए। इथन विपा से कुछ फॉर्म पूर्ण करने को कहती है, लेकिन वो ये काम टेडी को तफवीज करती है। उसके बाद सब नेट की सालगिरह मनाते हैं और उसे तोहफे देते हैं। फ्रांसिस नामी एक लड़की नेट को क्रॉस का हार देती है। तोहफे देते वक्त उस लम्हे उसने नेट को बताया कि उसे लड़ते रहना है, क्योंकि उसके पास अगली बार वक्त या मौका नहीं हो सकता। दरिया सना इथन और विपा अपने फार्म जमा कराने जंगल में एक घर गए। दरवाजा ना खुलने पर वो अंदर चले गए। अंदर एक आदमी हथौड़ा मार रहा था। विपा की आवाज सुनकर उसने अचानक एक प्लास्टिक का डब्बा बंद कर दिया और गुस्से का बहाना बनाकर उनके पीछे आया। उसके बाद उसने अपना तारफ ब्लैकवुड के तौर पर कराया। ये वही आदमी था जिसे हमने कहानी के आगाज में बर्फानी जंगल में देखा था। इस दौरान नेट झील के किनारे अकेली बैठी सिगरेट पी रही थी। टेडी उसके पास आया और पूछा कि वो कैसी है। बातचीत के दौरान उसने अपने पुराने कैंपिंग ट्रिप का जिक्र करते हुए बताया कि ये आखिरी बार था जब उसने अपनी माँ को नॉर्मल हालत में देखा था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस वाक़े के बाद कभी वापस न आने पर अफसोस है, लेकिन नेट ने सर्दमहरी से जवाब दिया कि वो वैसे भी वापस नहीं आएगी, और उसके साथ ही उठकर चली गई। इसी दौरान उनके दोस्त केम और माइक ने उसी आदमी से मुलाकात की जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था। वही आदमी जिसने इंसानी गोश्त खाने से इनकार कर दिया था। केम ने प्लास्टिक का वही डिब्बा ब्लैकवुड ने उसे नेट की सालगिरह के बहाने उसके सामने रखा था। उसने उस आदमी को डब्बे में गोश्त का एक टुकड़ा पेश किया, लेकिन उस आदमी ने फौरन इनकार कर दिया और उसे खबरदार किया कि क्या ये खाना गैर महफूज नहीं। कैम ने उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया और मैक के साथ चला गया। उसके बाद केम ने कैंप में बारबेक्यू लगाया और हैमबर्गर पकाना शुरू किया। उसने उन्हें सबके सामने पेश किया और उन्होंने खुशी से उन्हें खाया। सिर्फ माइक ने नहीं हाथ लगाया, क्योंकि वो वेगन था, लेकिन कोई और चीज नहीं जानता था। इन हैमबर्ग्स में इस्तेमाल होने वाला गोश्त दरअसल इंसानी गोश्त था। अब रात हो चुकी थी। एथन ने नेट को बताया कि उसके पास उसके लिए खास तोहफा है, जो वो उसे जिन्हें अस्पताल से निकलते वक्त देगा। नेट को यह सुनकर खुशी हुई, क्योंकि उससे पहले किसी ने उसकी सालगिरह इस तरह नहीं मनाई थी। उन्होंने इस तकरीब पर अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर ब्लैकवुड अचानक एक बैग लेकर पहुंचा। केम ने गुस्से से पूछा कि कौन है और उनकी पार्टी में क्यों मुदाखलत कर रहा है।
بلیک ووڈ نے زیادہ کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ سب اپنے آپ کو باندھ لیں اور ان کے سامنے رسیاں پھینک دیں۔ یہ دیکھ کر ایتھن نے غصے سے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن بلیک ووڈ نے فوراً اس کی طرف بندوق تان لی۔ ہر کوئی خوفزدہ ہو کر اطاعت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ لیے۔ بلیک ووڈ نے پھر وضاحت کی کہ ایک مونسٹر جنگل میں رہتا ہے اور ان لوگوں کو ڈھونڈے اور مارے گا جنہوں نے انسانی گوشت کھایا ہے۔ اس نے کہا وہ خود بھی کبھی انسانی گوشت کھا چکا تھا اور اب مونسٹر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو ہیمبرگ کھائے تھے وہ انسانی گوشت سے بنے تھے۔ اس نے انہیں یہ کھانا کھلایا تھا تاکہ انہیں مونسٹر کے حوالے کر سکے اور تھوڑی دیر کے لیے فرار ہو جائے۔ یہ سن کر کچھ لوگ بے یقین سے ہو گئے جبکہ دوسرے خوفزدہ تھے۔ مائک کو سکون ملا کہ اس نے ہیمبرگر نہیں کھایا۔ بلیک ووڈ نے فوراً ہی یہ بات سمجھ لی اور بغیر کسی تاخیر کے مائک کو گولی مار دی۔ یہ دیکھ کر کیم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بلیک ووڈ نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کے سر پر ایک بوتل مار دی۔ پھر اس نے خون سے بھرا ہوا پورا بیگ اپنے اوپر انڈیل دیا۔ اس کی وجہ سے بعد میں کہانی میں سامنے آئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ابھی تک بندھے ہوئے اپنے وین میں ڈالا اور جنگل میں لے گیا۔ لیکن اس نے غلطی کی، اس نے ان کی جیبیں نہیں چیک کی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانسس نے چپکے سے نیٹ کے بوٹ سے لائٹر لیا اور رسیوں کو جلا دیا، سب کو آزاد کر لیا۔ جب وین رکی تو ایتھن نے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور ڈرائیور کی سیٹ کی طرف بڑھ گیا، لیکن پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بلیک ووڈ غائب ہے۔ اس نے سب کو الجھا دیا، لیکن کیم یہ سمجھ کر وہ زیادہ دور نہیں گیا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ اکیلا جنگل میں بھاگا، وہ اندھیرے میں اس کا نام پکارتا رہا، اسے بزدل کہہ کر چھیڑتا رہا۔ اچانک وہی مونسٹر اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیم اب کچھ عرصے سے غائب تھا، دوسرے اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور فوراً نکلنے کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن ایتھن نے کہا کہ انہیں کیم کو تلاش کرنا چاہیے اور اسے تلاش کرنے کے بعد ہی وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ٹیڈی نے اعتراض کیا، لیکن دوسرے خاموش رہے تو سب کیم کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ صبح ہوئی، جب وہ اسے ڈھونڈتے رہے، کچھ لوگ ڈرنے لگے کہ شاید مونسٹر نے کیم کو مار ڈالا ہو۔ لیکن پپا نے پوچھا کہ اگر واقعی کوئی مونسٹر ہے تو اب تک کیوں نہیں آیا؟ ایتھن نے اس کی حمایت کی، تجویز کیا کہ شاید وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس گفتگو کے دوران نیٹ اور ٹیڈی نے پرائیویٹ طور پر بات کرنا شروع کر دی۔ ٹیڈی نے اعتراف کیا کہ اسے نیٹ کو پہلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نیٹ نے وضاحت کی کہ ٹیڈی کی رخصتی تکلیف دہ تھی کیونکہ ان کی ماں اسے ہر روز فون کرتی تھی اور نیٹ کو ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ٹیڈی کل واپس آئے گا۔ پھر ٹیڈی کا دھیان اچانک دور کسی چیز کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر نیٹ غصے میں آ گئی اور چلائی۔ نیٹ نے پھر ایتھن سے پوچھا کہ کیا وہ بھی سوچتا ہے کہ کیم کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے؟ ایتھن پہلے ہی دباؤ میں تھا اور صورتحال پر کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ غصے سے اعلان کیا کہ اسے نیٹ کو یہاں لانے پر افسوس ہے۔ ٹیڈی یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ جھگڑا دونوں کے درمیان ہاتھا پائی تک جا پہنچا۔ اسی وقت فرانسس پہنچی اور اعلان کیا کہ پپا لاپتہ ہے۔ یہ سن کر ایتھن نے لڑائی بند کر دی اور پپا کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس نے پپا کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پایا۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور بار بار گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ایتھن نے اسے اٹھایا اور کھڑے ہونے میں مدد کی۔ رات ہو چکی تھی تو ایتھن نے سب کے رہنے کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کی۔ پھر اس نے ٹیڈی سے کہا کہ ہر کوئی باری باری پہرا دے گا اور ٹیڈی کی پہلی باری ہوگی۔ کچھ ناراضگی کے بعد ٹیڈی راضی ہو گیا۔ سب سو گئے اور ٹیڈی باہر گارڈ کھڑا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مونسٹر دور اندھیرے میں اسے گھور رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیڈی نے اسے بھی دیکھا، لیکن جب وہ غور سے دیکھنے کے لیے اٹھا تو فرانسس نمودار ہوئی۔ وہ کچھ دیر ٹیڈی سے بولی اور پھر چلی گئی۔ پھر ٹیڈی نے جنگل سے آنے والی عجیب آوازیں سنی۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے ایک بلند آواز سنی جیسے کسی مونسٹر کی طرح۔ گھبرا کر وہ فوراً دوسروں کے پاس بھاگا اور انہیں جگایا۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ جنگل میں کوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر تک انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک نٹ پیچھے مڑا اور زور سے چیخا۔ دوسروں نے بھی دیکھا اور سب گھبرا کر مختلف سمتوں میں بھاگے۔ بھاگتے ہوئے فرانسس کھائی میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ گر گئی، اس کی ٹانگ مڑ گئی اور اس کی حالت خراب ہو گئی اور اس کی ایک ہڈی نکل گئی۔ وہ درد سے چیخی۔ اس کی آواز سن کر باقی لوگ اس کی طرف لپکے، لیکن اس وقت تک فرانسس بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب نے اسے اٹھایا اور آگے لے جانے لگے۔ دنی اسنا نیٹ نے محسوس کیا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن مونسٹر غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایتھن نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ آگے بھاگیں، وہ بھی اس کا پیچھا کرے گا۔ سب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں۔ گھبرا کر ٹیڈی فرانسس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن ایتھن نے نہ جانے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد فرانسس کو ہوش آنے لگا۔ ایتھن نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا کہ آیا خوفناک مونسٹر قریب ہے ہی نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے فرانسس اچانک غائب ہو گئی۔ جہاں وہ لیٹی تھی صرف اس کا
ہار رہ گیا تھا۔ ایتھن نے اسے اٹھایا اور ناٹ اور پپٹا کے پاس بھاگا۔ انہیں بتایا کہ ٹیڈی انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس نے انہیں فرانسس کا ہار بھی دکھایا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے مونسٹر نے پکڑ لیا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو انہیں ایک خستہ حال علاقہ ملا جس میں ایک پرانا خیمہ اور کیتلی تھی۔ وہاں انہوں نے دوبارہ وہی ہیوی سیٹ آدمی دیکھا، وہی شخص جس نے پہلے ہم برگر سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے پاس رائفل تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے ایتھن کی طرف اشارہ کیا اور انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ایتھن نے بار بار مدد کی التجا کی، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ پھر نیٹ نے ہمت بڑھا کر اسے مدد مانگی۔ نیٹ کی حالت دیکھ کر آدمی ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، لیکن آخرکار مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ پھر 4 آدمی پیچھے پیچھے پہرہ دار کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مونسٹر آ گیا۔ اس آدمی نے اپنی رائفل کا نشانہ اس کی طرف رکھا، لیکن یہ آگے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس نے انسانی گوشت نہیں کھایا تھا، اور مونسٹر صرف وہی دیکھ سکتا تھا جنہوں نے انسانی گوشت کھایا تھا۔ وہ اپنی رائفل سے الجھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایتھن اسے اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ایتھن نے اسے روک دیا۔ لیکن تب بھی وہاں ٹیڈی آ گیا۔ اس نے جلدی سے رائفل اٹھائی اور مونسٹر پر گولی چلا دی۔ چند گولیاں مونسٹر کو لگیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور جلد ہی رائفل کا گولی بارود ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ٹیڈی کو فوراً لڑکیوں کو لے کر بھاگا۔ وہ تینوں کچھ دور ایک محفوظ جگہ پر چھپ گئے۔ ٹیڈی کچھ دیر کے لیے لڑکیوں کے ساتھ چھپا رہا، لیکن پھر اس نے ان کو بچانے کے لیے خود کو مونسٹر کی توجہ مبذول کرائی۔ پھر پہلی بار ٹیڈی نے خوف کی بجائے ہمت دکھائی۔ مونسٹر اس کے پیچھے بھاگا۔ نیٹ نے اسے بچانا چاہا، لیکن پپکا نے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ ٹیڈی پہلے سے ہی سب کو چھوڑ چکا اور شاید اب تک مر چکا ہوگا۔ دوسری طرف ٹیڈی اکیلے دوڑتا رہا۔ وہ خوف سے ڈرتا اور کانپتا رہا، صرف ٹارچ اٹھائے ہوئے تھا۔ چند لمحوں بعد مونسٹر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور آخرکار اسے پکڑ لیا۔ نیٹ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس نے گاڑی کے پٹرول ٹینک میں کپڑا ڈالا، لائٹر جلایا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے کار ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی اور مونسٹر جل کر ہلاک ہو گیا۔ اور یہیں پر کہانی کا بھی اختتام ہوا ہے۔